بسم الله الرحمن الرحيم ولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب والحكم والنبوة ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على العالمين۔ پارہ 25 سورۃ الجاثیہ، رکوع 2 آیت نمبر 16 تا 20۔ مذکورہ آیتوں کا موضوع واضح ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کا ذکر ہے اور اس کے ضمن میں کفار، مشرکین، منافقین کی طرف سے اِذا رسانیوں پر تسلی ہے رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ۔ بنیادی بات یہ ہے کہ یہ نبوت کوئی انوکھی چیز نہیں تھی، ناشنا چیز نہیں تھی، بالخصوص بنی اسرائیل کے لیے اور ان لوگوں کے لیے جو کفار ہے، مشرکین ہے، منافقین ہے، کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت و بعثت سے انکار کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قبل بنی اسرائیل کو آسمانی کتاب تورات دی گئی تھی، علم الاحکام، حکمت اور نبوت دی گئی تھی۔ بہت زیادہ انبیاء علیہم السلام بنی اسرائیل میں مبعوث ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کھانے کے لیے پاکیزہ نفیس چیزیں دی تھی۔ میدان تہ میں من اور سلوہ نازل کیا، ملک شام کا مالک بنایا، اور ملک شام معدن ہے برکات ارضیہ کا۔ بعض ناشنا چیزوں کا مشاہدہ کیا، سمندر کا چیرنا اور ظللنا علیکم الغمام، آبر کا سایہ فگن ہونا بادل کا، اور پھر اس جہاں والوں پر اس زمانے میں فوقیت اور فضیلت دینا، کل دلائل واضح معجزات دینا، الز علمی نعمت، حصی نعمتوں، معنوی نعمتوں پر بنی اسرائیل اللہ تعالیٰ نے مالا مال فرمایا۔ لیکن تمام تر نعمتوں کے بنیاد پر ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ یہ اللہ کی اطاعت کرتے، مگر ان بدبختوں نے فرمانبرداری اطاعت کے بجائے نافرمانی شروع کی، اختلافات شروع کی، ضد، عناد، بغض، جیسا کہ سورہ بقرہ میں ہے سل بنی اسرائیل کم آتیناہم من آیت بینۃ، علم دیا تھا۔ تو علم تو اختلاف ختم کرنے کا سبب ہے، اختلاف ختم کرنے کا ذریعہ ہے، لیکن ان بنی اسرائیل نے نفسا نفسی کی وجہ سے ذاتی مفاد، اغراض اور مقاصد، دنیاوی مفاد کے اساس پر الٹا علم کو اختلاف کا سبب بنایا۔ بغیم بینہم، آپس میں ان لوگوں نے ضد شروع کی، اور بدقسمتی سے آج کل مسلمان بھی، بعض غیر ذمہ دار اہل علم بھی یہود نصارہ کے نقش قدم پر چلتے ہوئے فرقیت کے دل میں پنس گئے ہیں، اور یہ فرقہ فرعون کی ایجاد ہے، ان کے زوال کا ذریعہ۔ ان ربک یہ بینہم، بے شک بے شبہ آپ کا رب ان درمیان بروز قیامت فیصلہ کرے گا، ان تمام میں فیصلہ کرے گا جس کے بنیاد پر یہ آپس میں اختلاف کرتے ہیں۔ اسرائیل کو کتاب نبوت دینے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تسلی ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثم جعلناک علی شریعت من الامر، لیکن ایک بات، پھر ہم نے آپ کو دین کے ایک خاص طریقہ دیا، ایک خاص طریقے پر چلنا حکم، ایک خاص شریعت عطا کی، ذائقہ دین اسلام کے جو ہے اس عقائد، توحید، رسالت، بعث بعد الموت اور کچھ عملی زندگی سے متعلق احکام دی ہے۔ جہاں تک اسی عقائد کا تعلق ہے تو اصول عقائد میں تمام انبیاء علیہ السلام قدر مشترک، سب علیہ السلام اس میں برابر یکساں ہے، کسی قسم کے تحریف نہیں ہوتی۔ ہر پیغمبر نے توحید کی دعوت دی، ہر پیغمبر کو کہا کہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، ہر پیغمبر نے یہ کہا کہ لا الہ الا اللہ، ہر پیغمبر نے رسالت کی دعوت، ہر پیغمبر نے بعث الموت کی وہ تبلیغ کی ہے۔
احکام میں مختلف انبیاء علیہم السلام کی شریعتوں میں اپنے اپنے زمانے کے اعتبار سے وہ بدلتے رہے ہیں۔ آیات مذکورہ میں عملی احکامات جو ہے وہ مراد اور عملی احکامات کو متناول ہے، جس کو دین کے خاص طریقے سے تعبیر فرمایا، اور اس وجہ سے فقہاء کرام نے یہ نتیجہ نکالا ہے کہ امت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے شریعت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم عمل کرنا واجب ہے۔ امم سابقہ اس قابل عمل ہوئے جب شریعت مطہرہ شریعت محمد اس کی حاصل ہو جائے، اور تائید ہوتی ہے قرآن کریم سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث سے۔ جب اس دونوں سے کریم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث سے صراحتاً ثابت ہو تو تب اس کے ہو سکتی ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امم سابقہ کے شرائع کسی حکم کے سین کے عاشورہ کے دن کا روزہ ہے تو بھوت کے مخالفت کے بت پر یا 9-10 کو رکھنا چاہیے، 10-11 کو رکھنا چاہیے، تحسینی ہے۔ اور اگر شرائع من قبلنا شریعت محمد متصادم ہو تو ظاہر ہے شریعت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ناسخ ہے، اور شرائع من قبلنا جو وہ منسوخ ہے، اس پر عمل کرنا یا اس کے اطاعت کرنا وہ متحد بحیثیت مسلمان وہ درست نہیں ہوگی۔ شریعت متحدہ میں مسلمان کے لیے پھر وہ نہیں، انہم لن یغنوا عنک من اللہ شیئا، یہ جو سفہا ہے، جہلا ہے، ضال ہے، لب دین لوگ ہیں، ان کے خواہش یہ ہوتی ہے کہ دین کی سربلندی اعلاء کلمت اللہ کے حوالے سے جو جدوجہد ہوتی ہے، جو دعوت ہوتی ہے، جو تبلیغ ہوتی ہے، اس کو چھوڑا جائے۔ لیکن اللہ کا حکم تو یہ ہے کہ بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالہ فانما علیک البلاغ۔ اللہ کے حکم تو تبلیغ ہے، دعوت ہے، جدوجہد ہے۔ اب اللہ کے حکم کے مقابلے میں ان لوگوں کے باتوں کی پرواہ کرنا تو ٹھیک نہیں ہوگی، لہٰذا ان کفار مشرکین منافقین کا اتباع مت کیجیے، ان کے خواہشوں کو پورا مت کیجیے، ان بدبختوں کا کہنا مت مانیے۔ یہ ظالمین آپس میں دوست ہے، بعضهم اولیاء بعض۔ اللہ رب العالمین متقین کا دوست ہے، واللہ ولی المتقین۔ یہ قرآن ہے، یہ قرآن کریم بصائر ہے، عام لوگوں کے دانشمندی کا سبب ہے، ہدایت کا ذریعہ ہے، اہل یقین کا رحمت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دائمی معجزہ ہے قیامت کی صبح تک، عالم انسانیت کے رشد و ہدایت کا ایک ملزہ حیات ہے۔ ہر قسم ترمیم سے ریف مباح ہے، منع ہے، اللہ کلام ہے، اللہ کی حفاظت کا ذمہ ہے۔ فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا، تحقیق کے ساتھ ہم نے دی اسرائیل کو الکتابہ تورات اور حکومت والنبوت ورزقناہم، اور روزی دی ان کو من الطیبات پاک چیزوں سے، وفضلنا انہیں فضیلت دی علی العالمین زمانہم اس جہاں کے لوگوں پر، وآتینا اور دیے ان کو بینات واضح من الامر پورے، فمختلفوا پس انہوں نے اختلاف نہیں کی، لا من بعد مگر بعد اس جاءہم العلم کہ آ چکا تھا ان پس علم، بغین ضد سینہم آپس میں، ان کا بے شک تیرا رقضی بینہم فلا کرے گا ان کے درمیان یوم قیامت کے دن، فیما کان یختلف ان باتوں میں جن میں اختلاف کرتے تھے، ثم جعلنا پھر ہم نے بنا دیا آپ کو علیت من الامر ایک خاص طریقہ پر دین کے، فتحا تو آپ اس کی پیروی کیجئے، ولا تتبع اور پیروی نہ کرے اہواء الذین خواہش ان لوگوں کے شوکا لا یعلمون جو علم نہیں رکھتے، ہم لن یغنوا بے شک وہ ہرگز کام نہیں آئیں گے آپ من اللہ اللہ کے مقابلے میں شیئن کچھ بھی، وان الظالمین اور بے شک ظالم لوگ بعضهم اولیاء بعض یہ آپس میں دوست ہوتے ہیں، واللہ ولی المتقین اللہ تعالیٰ دوست ہے پرہیزگاروں کا۔ ھذا بصائر للناس یہ قرآن کریم دانائی کی باتیں ہے، للناس لوگوں کے لیے دانشمندی کی باتیں ہے، وہدن اور ہدایت ہے، ورحمت اور رحمت ہے، لقوم یوقنون ان لوگوں کے لیے جو یقین رکھتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد کما صلیت علی ابراہیم